الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج سے 4 ہفتہ پہلے آپ حضرات کی خدمت میں آخرت کی فکر کے بارے میں اور اپنی اصلاح کی فکر کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر رہا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ آیت جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہی آیت تلاوت کی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے انسان، تجھ کو جو کوئی خوشی خوشحالی پیش آتی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فضل ہے، اور جو کوئی مصیبت پیش آتی ہے وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعمال بد کے سبب سے ہے، ہمارے جو ہے گناہوں کی سبب سے، ہمارے برے اعمال کے سبب سے۔ تو یہ مصیبت گناہوں کی وجہ سے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بہت سی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس پر پکڑ نہیں فرماتے، اس پر جو ہے گرفت نہیں فرماتے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کہت سالی کے بارے میں بیان کیا تھا کہ انہوں نے کیا فرمایا، اتنے بڑے ولی کامل، اللہ کا ولی، کہ میں خود نکل جاتا ہوں اس بستی سے، میں خود اس بستی سے جو ہے نکل جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیں گے۔ یہ پورا واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ایسا کیوں سمجھتے تھے؟ ایسا جو ہے کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ ہر وقت ان کی نگاہ اپنے پر تھی کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، میں اس کو کس طرح میں جو ہے دور کروں، اور انسان اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضا جو ہے کس طرح جو ہے میں حاصل کروں۔ اگر انسان اپنے عیوب کا جائزہ لے، اپنے عیوب کا جائزہ لینا شروع کر دے تو پھر دوسروں کے عیوب نظر نہیں آتے، دوسروں کے عیوب جو ہے نظر نہیں آتے۔ اس وقت اور اس وقت وہ جو ہے اپنی فکر میں انسان جو ہے لگ جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، مثلا ایک آدمی کے پیٹ میں، ایک شخص کے پیٹ میں جو ہے بہت سخت
درد ہے، بہت شدید درد ہے، اور اس درد کی وجہ سے وہ جو ہے بے چین ہے، پریشان ہے، کسی کروٹ پر اس کو قرار نہیں آتا، پیٹ میں بہت درد ہونے کی وجہ سے۔ تو بتائیے کیا وہ شخص دوسروں کو دیکھتا پھرے گا کہ کس آدمی کو نزلہ ہے، کس کو کھانسی ہے، کس کو بخار ہے، کس کو کان میں جو ہے درد ہے؟ نہیں، بلکہ وہ شخص اپنے درد کو لے کر بیٹھ جائے گا، وہ آدمی جو ہے اپنے درد کو لے کر جو ہے بیٹھ جائے گا کہ دوسروں کی بیماریوں کی پرواہ بھی وہ نہیں کرے گا۔ بلکہ اگر کوئی آدمی کہے گا کہ بھائی مجھے جو ہے نزلہ ہے، مجھے کھانسی ہے، مجھے بخار ہے، تو جواب میں کہے گا تمہارا نزلہ کھانسی اپنی جگہ، اور جو میرے اوپر جو گزر رہی ہے، میرے پیٹ میں جو درد ہے، میں اس میں مبتلا ہوں، میں اپنے درد کا پہلے علاج کروں، میں اپنے درد کا جو ہے پہلے علاج کروں، یا تمہارے نزلہ یا کھانسی کو دیکھوں؟ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اپنے درد سے بے چین ہونے کی حالت میں، پریشان ہونے کی حالت میں دوسروں کی معمولی بیماریوں کو دیکھتا پھرے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، کاش دین کے معاملہ میں ہمارے دلوں میں ایسی فکر پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دین کی بیماریوں اور باطن کی بیماریوں کے بارے میں یہ فکر پیدا کرتے ہیں کہ میرے اندر جو بیماری ہے مجھے اس کی فکر لگ جائے، اور اس کے نتیجے میں دوسروں کی بیماریوں پر نظر جانے کے بجائے اپنی بیماریوں کی اصلاح کی فکر کرو، اپنی اصلاح کی جو ہے فکر کرو۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہے، اور یہ ان صحابہ کرام میں سے ہے جو کاتب وحی تھے، جو کاتب وحی تھے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی آتی اور قرآن کریم نازل ہوتا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مقرر کیا تھا کہ آپ ان میں سے کسی کو بلاتے اور ان کو وحی کے الفاظ جو ہے آپ سنا دیتے تھے، اور وہ حضرات لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ بھی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ راستہ میں سے میں گزر رہا تھا، راستہ میں سے جا رہا تھا، تو راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی، سلام دعا ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے مجھ سے پوچھا، کیف انت یا حنظلہ؟ ہم پوچھتے ہیں نا بھائی کیا حال ہے، کیسے ہے؟ کیف انت یا حنظلہ، حنظلہ کیا حال ہے؟ میں جو ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی دھن میں جو ہے جا رہا تھا، اور اسی دھن کی حالت میں نے جواب دے دیا کہ نافق حنظلہ، یعنی حنظلہ کا حال کیا پوچھتے ہو؟
حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، یعنی اپنے بارے میں کہا کہ میں تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ ما تقول، ارے حنظلہ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو، اور کیسے الفاظ زبان سے نکال رہے ہو کہ میں منافق ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تو خطرہ یہی ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیسے منافق ہو گیا، کیسے منافق ہو گیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں ہمارے جو ہے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے اور جنت اور دوزخ کی جو ہے دھیان پیدا ہو جاتا ہے، آخرت کا دھیان خوب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم جنت اور دوزخ اور آخرت کو اپنی آنکھوں سے ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں جو ہے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور حضور کی مجلس سے جب ہم اٹھ کر جاتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس سے ہم جب جو ہے اٹھ کر جاتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں سے ملتے ہیں اور اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں اور اپنے جو ہے زمینوں پر جو ہے ہم چلے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ کیفیت، وہ حالت جو دل پر طاری ہوتی تھی، جو دل پر طاری ہوئی تھی، وہ کیفیت، وہ حالت ختم ہو جاتی ہے، وہ حالت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نفاق ہو گیا کہ نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے، آخرت کی فکر جو ہے لگی ہوئی ہے، اور جب ہم باہر نکلے تو دنیا کی فکر لگ گئی۔ یہ نفاق کا عمل ہے، لہذا میں تو منافق ہو گیا۔ تو آگے سنیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی حالت، اپنا مقام اندازہ لگائیے کہ ان سے کوئی عمل نہیں چھوٹا، نہ کوئی جو ہے نماز چھوٹی، نہ روزہ چھوٹا، نہ کوئی گناہ کا عمل ہوا، ان میں سے کچھ نہیں ہوا، سب اعمال اپنی جگہ وہ کر رہے ہیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ دل کی جو کیفیت، دل کی جو حالت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے حالت میں ہوتی تھی، وہ کیفیت، وہ حالت بدل گئی، وہ حالت جو ہے بدل گئی۔ صرف اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، ہمارے جو ہے اعمال چھوٹ جائے، ہماری نمازیں قضا ہو جائے، گناہ ہو جائے، پھر بھی ہم نیک ہی نیک ہیں، ہم متقی ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی دھیان نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا حال یہ تھا، عمل تو درکنار، صرف دل کی کیفیت، قلب کی کیفیت میں ذرا سی تبدیلی محسوس ہوئی، ذرا سی تبدیلی جو ہے محسوس ہوئی، اس پر فکر لگ گئی کہ میں منافق ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ تم جو ہے یہ بات کہہ رہے ہو
لیکن جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خود کے بارے میں فکر لگ گئی، اپنے خود کے بارے میں جو ہے ان کو فکر لگ گئی، اور فرمایا تم جو ہے جو اپنی کیفیت بیان کر رہے ہو یہ بات خود میرے ساتھ بھی پیش آتی ہے، یہ بات خود میرے ساتھ بھی کیا ہے پیش آتی ہے کہ میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہوں تو میرا دل کا حالت اور ہوتا ہے اور آخرت آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، اور جب میں وہاں سے باہر آ جاتا ہوں، باہر نکل جاتا ہوں، وہ کیفیت باقی جو ہے نہیں رہتی، وہ حالت جو ہے باقی نہیں رہتی۔ چلو دونوں مل کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دونوں مل کر، یعنی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں چلو ہم دونوں مل کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں، اور چل کر جو ہے ہم یہ بیان کرتے ہیں، چل کر جو ہے یہ بیان کرتے ہیں۔ جب دونوں حضرات جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے پہنچے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نافق حنظلہ یا رسول اللہ، نافق حنظلہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو جو ہے منافق ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسے منافق ہو گیا، یہ کیسے جو ہے منافق ہو گیا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہماری دل کی کیفیت، ہماری جو ہے دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں تو جو ہے کہتے ہیں ہماری دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، کچھ اور ہو جاتی ہے، یعنی جو ہے سب باتیں جو ہے وہاں جا کر میں جو ہے بھول جاتا ہوں، اور بیوی بچوں سے ملتے ہیں تو دنیاوی کاموں میں، دنیاوی کاموں کے دھندوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو آخرت کی فکر کی باتیں جو ہے ہم بھول جاتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا اے حنظلہ یہ وقت کی بات ہے، یہ وقت کی بات ہے، یہ نفاق کی بات نہیں، یہ نفاق کی بات نہیں۔ کسی وقت ایک کیفیت زیادہ شدت کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ دل پر طاری ہو جاتی ہے، دل پر اس کا جو ہے اثر ہوتا ہے، اور کسی وقت وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، لہذا اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور یہ کوئی نفاق کی بات بھی نہیں، اور یہ کوئی منافق ہونے کی بات بھی نہیں۔ اسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی کہ اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اس سے تمہارا جو ہے کوئی نقصان نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے ڈر رہا تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں منافق ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے جب انسان اپنے عیوب کا جائزہ لیتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے دیکھتا ہے، اور جب اس کو اپنی فکر لاحق ہوتی ہے، اپنی فکر جو ہے لاحق ہوتی ہے کہ میری اصلاح کیسے ہو، میری اصلاح جو ہے کیا ہے کیسے ہو، اس کے بعد وہ جو ہے دوسرے لوگوں کے برائیوں پر نظر نہیں ڈالتے، دوسروں کی برائیوں پر نظر نہیں ڈالتے، جب بھی وہ دیکھتا ہے اس کو اپنی خود کی برائی جو ہے نظر جو ہے آنے لگتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اذان ہو رہی ہے،
بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔